الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم آخر میں جس حدیث پاک کو بیان کرنا چاہ رہے تھے اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے اور وہ ایک انصاری صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر کے پاس تشریف فرما تھے اور کھودنے والے کو سمجھا رہے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف سے تھوڑا چوڑا کرو، اس کے سر کی طرف سے فراخ کر دو، یعنی ہدایات دے رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، فلما رجعا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو استقبلہ داعی امرأتہ، تو ان جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کی زوجہ کی طرف سے ایک دعوت کرنے والا، ایک دعوت دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اس نے آ کر دعوت کیا دی کہ یا رسول اللہ، ان صحابی کی زوجہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے اور آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائیے۔ تو پھر جب واپس ہوئے سرکار تو آپ کے سامنے ان صحابی کی زوجہ کی طرف سے ایک بلانے والا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا۔ راوی یہ کہتے ہیں فاجابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، ونحن معہ، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دعوت سرکار کو دی گئی، سرکار کا فیض تو عام ہی رہتا ہے، سارے صحابی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ فجیء بالطعام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا۔ فوضع یدہ ثم وضع القوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر اپنا دست مبارکہ رکھ دیا، پھر قوم نے بھی اپنے ہاتھ رکھے۔ فاکلوا، تو یہ سب لوگ کھانے لگے۔ فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فیہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور اسے منہ میں ہی بار بار گھما رہے ہیں، نگلتے نہیں ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ اجد لحم شاۃ، کہ میں نے اس بکری کے گوشت کو اس حال میں پایا ہے کہ اخذت بغیر اذن اہلہا، کہ اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا معجزہ کہ لقمہ منہ میں ڈالا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ اس بکری کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر کے بنایا گیا ہے۔ فارسلت المرأة تقول، تو جب یہ بات ان صحابی کی زوجہ تک پہنچی جنہوں نے دعوت دی تھی، تو ان خاتون نے پھر یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارسلت الی النکیع، کہ میں نے نکیع کے اندر کسی کو بھیجا تھا، اور وہو موضع یباع فیہ الغنم، اور وہ ایسی جگہ تھی، نکیع ایک ایسے مقام کا نام تھا کہ جہاں پر بکریاں فروخت ہوتی تھیں۔ اور بھیجا کیوں تھا؟ لیشتری شاطن، تاکہ میں نے ایک آدمی کو بھیجا تاکہ وہ بکری خرید کر لائے اور میں آپ لوگوں کی دعوت کروں۔ فلم توجد، اس نے وہاں پر بکری کو نہ پایا، ختم ہو گئی ہوں گی یا منڈی ختم ہو گئی۔ فارسلت الی جار لی، تو میں نے اپنی میرے جو پڑوسی تھا، میرے شوہر کے دوست تھے یا کوئی بھی تھے پڑوسی، ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا، قد اشتری شاطن، تاکہ ان سے بکری خرید لی جائے۔ ایرسل بہا الی بثمنہا، تو میں نے بھیجا تاکہ وہ مجھے بکری میری طرف بھیج دیں اور میں ان کو پیسے بھیج دوں۔ فلم یوجد، تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی بکری نہیں تھی جو بیچنے والی ہو، تو وہ بھی نہیں ملی۔ فارسلت الی امرأتہ، تو پھر میں نے اس کی زوجہ کی طرف ایک پیغام بھیجا، ان پڑوسی کی۔ فارسلت الی بہا، تو ان کی زوجہ نے شوہر کی اجازت کے بغیر اس بکری کو میرے پاس بھیج دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطعمی ھذا الطعام الاسرى، کہ تم اس کھانے کو قیدیوں کو کھلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا اس کھانے کو کھانا۔ تو آپ تھوڑا سا غور فرمائیے، عربی متن میں نے خاص طور پہ اس لیے عرض کیا کہ ذرا تھوڑا سا اس میں ایک بہت اہم بات ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان تشریف لے گئے اور قبر والے کو، قبر کھودنے والے کو ہدایات عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی حد درجہ شفقت، محبت ہے
تو ایک رہنما اگر اپنے ماتحت کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرے گا تو دیگر ماتحت خود بخود قلبی لحاظ سے اس کے گرویدہ ہو جائیں گے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو جو انتقال میں لوگ آئے ہوں ان کے لیے کھانا تیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر میں چولہا نہیں جلانا چاہیے، بتائیے ان صحابیہ کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے، انہوں نے تو پوری بکری پکا ڈالی۔ تو اس لیے یہ کوئی ممنوع نہیں ہوتا۔ ہاں یہ حدیث ضرور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو احباب یا محلے والوں کو چاہیے، قریبی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پاس ایک دن کا کھانا بھیجیں، اس لیے کہ وہ موت کے غم میں ہیں، اپنے مردے کے غم میں ہیں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ چونکہ غم میں ہو سکتا ہے کھانا وغیرہ پکانے کی فکر نہ کریں اور بھوکے رہ جائیں تو تم کھانا بھیج دو، صرف وہ بھی پہلے دن کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن یہ تو بیان نہیں فرمایا کہ ان کے لیے کھانا پکانا بھی ناجائز ہے۔ تو ایک تو یہ فرسودہ خیال ذہن سے نکالنا چاہیے، غلط خیال نکالنا چاہیے کہ جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر کھانا ہی نہیں پکے گا، باعث برکت سمجھتے ہوئے کھانا بنا لیا جائے کسی کے گھر میں، تو اس کے لیے کھانا، اس کو کھانا اور اس کے لیے وہاں جانا، اس دعوت کو قبول کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو آج کل بھی مسلمانوں کے ہاں تیجا، 40واں، برسی وغیرہ رائج ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ تیجے میں کھانے کی دعوت دی جائے، جو دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے کہ جی آئیے ہم کھانا کھلائیں گے، نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے کہ جو لوگ جمع ہو گئے ان کو کھانا بھی کھلا دیا گیا، یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اس میں تیسرے دن ہی کیوں، پہلے دوسرے دن کیوں نہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ تیسرے دن کو ضروری نہیں ہے، پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر دن کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے، ایک عرف اور عادت قائم ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر لازم و ضروری سمجھا کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں تو غلط ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی لازم و ضروری نہیں سمجھتا، اور اگر سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، تو اس لیے تیسرے دن کا اختصاص اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مساجد میں جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت و مخصوص نہیں کیا تھا، یہ ٹائمنگ ہماری اپنی خود ساختہ ہے، لیکن کیوں ہم نے ٹائمنگ رکھی کہ اگر ہم ایک ٹائم نہ رکھیں تو پھر لوگ جماعت میں کیسے کثرت سے آئیں گے۔ اگر بالفرض ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے مثال کے طور پہ، 4:30 بجے ختم ہو رہا ہے، ایک دن 12:30 بجے جماعت کھڑی ہو گئی، دوسرے دن 1:30 بجے، تیسرے دن 2:30 بجے، چوتھے دن 3:30 بجے، تو بتائیے پھر کیوں جماعت سے نماز پڑھتے؟ بہت سے لوگ محروم ہو جاتے۔ ان کی آسانی اور سہولت کے لیے اور ایک دینی تشخص قائم کرنے کے لیے، بڑی جماعت کے حصول کے لیے اپنے پاس سے وقت مخصوص کر لیا گیا، تو یہ ناجائز تو نہیں ہوا۔ اسی طرح یہاں پہ ایصال ثواب کے لیے وقت مخصوص ہو گیا۔ یوں ہی جتنے بھی دینی مدارس ہیں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس کی ابتدا کا وقت مخصوص، امتحان کا وقت مخصوص، درجات کا وقت مخصوص، کتابیں مخصوص، اور اس کے بعد پھر سند فراغت دینے کے لیے ایک وقت مخصوص، ختم بخاری اس تاریخ میں ہوگی، آخری سال اس تاریخ میں ختم ہوگا، سب فکس ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، اختصاص ہوتا ہے۔ حالانکہ پہلے دور میں تو علم حاصل کرنے کے لیے ایسی کوئی تخصیصات نظر نہیں آتی۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں یا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کرنے والا یہی کہے گا کہ لوگوں کی آسانی کے لیے، ایک نظام بنانے کے لیے ہم اس کو لازم و ضروری تو نہیں سمجھتے۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے اگر دن خاص کر لیا جائے لیکن اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور اس سے کھانے کا ثبوت بھی ہوا کہ میت کے کسی کے انتقال کے بعد لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک وضاحت طلب بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ میت کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور یہ تو انہوں نے صحابیہ نے بلا اجازت بکری لے لی تھی، ان کی جو پڑوسن تھی انہوں نے چلو کہ جی میری ان کے انتقال ہوا، شوہر کا اپنے شوہر سے پوچھے بغیر بکری بھیج دی، یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن نبی کریم نے تناول تو فرما لیا تھا، دعوت تو قبول فرما لی تھی۔ صحابی ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کھا بھی لیا ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور ان میں یہ تو نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فقراء میں شمار ہوتا ہے، ہمارے آقا کے ہاتھ میں تو پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو صحیح مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات
میت کے گھر والے صرف کھانا پکاتے ہیں غربا کے قصد و ارادے سے، صدقہ کرنا ہے جی، غریبوں کو کھلانا ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا کہ غنی نہ کھائے ورنہ دل سیاہ پڑے گا۔ کیوں سیاہ پڑے گا؟ اس لیے کہ یہ غریب کے لیے بنایا گیا، غریب کا حق ہے، اور جب غریب کا حق کھانے کی انسان کوشش کرے گا تو دل میں سیاہی تو آئے گی۔ اور اگر انہوں نے خاص غربا کے لیے نہیں بنایا بلکہ جتنے رشتہ دار گھر پر آئے ہیں ان کے لیے کہ چلیں جی آئے تو کھانا کھا لیں گے، ان میں غنی بھی ہیں فقیر بھی ہیں، تو پھر غنی کے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کی بھی اصل ہے۔ ذرا توجہ سے ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھیں تو انشاءاللہ ہزارہا خدشات سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب جو ہم روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، شرح السنہ کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ حضرت حزام بن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا حضرت حبیش بن خالد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حبیش بن خالد جو تھے یہ ام معبد کے بھائی ہیں۔ ام معبد ایک خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں، جس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھیں، تو یہ ان کی عادت تھی بہت مطلب عادت کے اعتبار سے اچھی خاتون تھی کہ انہوں نے خیمہ قائم کیا ہوا تھا، اس میں جو غریب لوگ وہاں سے گزرتے تھے، فقراء تھے، کوئی مسافر تھے، ان کی خدمتیں کرتی تھی، گھر میں کچھ ہوتا کھلا دیتی تھی، پلا دیتی تھی، یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور ان کے رہبر راستہ دکھانے والے عبداللہ بھی ساتھ شامل تھے۔ یہ سب کے سب ام معبد کے خیمے کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے ان سے کچھ گوشت اور چھوارے طلب کیے کہ بھئی کچھ ہے تو ہمیں دیں اور ہم ان کو خریدیں گے آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، ورنہ وہ بیچتی نہیں تھی، وہ تو فی سبیل اللہ دیتی تھی، جو ان کا عقیدہ تھا اس زمانے میں۔ بہرحال ابھی یہ غیر مسلم تھی، تو ان حضرات، یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضرات بے توشہ تھے، یعنی ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں داخل ہوئے اور آپ نے خیمے کے کونے میں ایک کھڑی ہوئی بکری کو دیکھا جو دبلی پتلی بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بکری ہے جسے اس کے دبلے پن نے دیگر بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے، سوکھی سڑی سی بیچاری بکری ہے، آج کل قحط سالی کا دور ہے اور اس وقت تو کچھ کھانے پینے کو چراگاہوں میں ہے نہیں، تو یہ کمزوری کی وجہ سے ساتھ جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے اس کونے میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ وہ بولیں کہ یہ تو اس سے بہت دور ہے، دودھ سے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ نکال لوں؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرفیض دستان مبارک پر کہ ایک بالکل سوکھی سڑی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگائیں تو دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں۔ کیا فیض ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے شاید فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ابھی دیکھیں اسلام نہیں لائیں، کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ اس میں دودھ دیکھیں تو لے لیجئے، میں آپ کو منع نہیں کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو قریب بلایا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور ان کی بکری کے لیے دعا فرمائی، تو اس بکری نے فوراً اپنی ٹانگیں کھول دی اور اس کے تھنوں میں دودھ اترنے لگا اور وہ بکری جگالی کرنے لگی۔ جانور جب دودھ دیتا ہے تو عموماً جگالی کرتا رہتا ہے، منہ اس طرح چلاتا رہتا ہے، جگالی کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا برتن منگایا کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ اگر ایک پوری جماعت بھی ہوتی تو ان سب کو وہ سیراب کر دیتا، اتنا بڑا برتن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ نکالنا شروع فرمایا، یہاں تک کہ وہ دودھ بڑھتا رہا حتیٰ کہ جھاگ اوپر تک آ گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کو پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی، اور پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود پیا، اور پھر اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں دودھ نکالا حتیٰ کہ اس برتن کو بھر دیا، اور پھر یہ سب ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، یعنی اسلام لے آئی، فوراً معجزہ ظاہر ہو گیا اور پھر یہ سب وہاں سے کوچ کر گئے۔ شرح السنہ کی یہ روایت ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کسی کو حافظہ دے رہے ہیں، کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کسی کا کھانا زیادہ کر رہے ہیں، کسی کو پانی عطا فرما رہے ہیں، کسی کے چھوارے بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ بظاہر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے امت کی تعلیم کے لیے، اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے، ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ان خالی ہاتھوں میں پورے کونین کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ فرمائے۔ دو روایتیں بس ہم آخر میں عرض کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا یہ معجزات کا بیان بھی ختم ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک معجزہ ایسا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد ظہور پذیر ہوا، چنانچہ دارمی کی روایت ہے اور حضرت ابو الجوزا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے ایک مرتبہ، تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کی شکایت کی۔ فشکوا الی عائشہ، انہوں نے شکوہ کیا، یعنی آ کے عرض کی کہ بڑا سخت قحط ہے، آپ کچھ کیجئے، کچھ تدبیر کیجئے۔ پھر وہی کوشچن کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قحط سالی کو نہیں جانتا تھا، اور کیا اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط سالی کو دور کرے گا؟ تو آخر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور سیدہ عائشہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس کیوں آ گئے ہو؟ نہیں، بلکہ اب دیکھیں انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ قرن الی السماء، انہوں نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی طرف غور و تفکر کرو اور اس سے ایک سوراخ، ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، سوراخ کر دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، یعنی کھول دو آسمان۔ اب براہ راست اب یہ ایک طریقہ، ویسے بھی دعا فرما دیتی، بند چھت سے بھی تو فیض جاری ہو جاتا، لیکن بارے طریقہ اختیار کیا، لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ لوگوں پر خوب بارش برسائی گئی، حتیٰ کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ اتنے لہیم شہیم اونٹ ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ تو اس سال کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا، تو سمی عام الفتح، تو اس کا نام پھٹن کا سال رکھا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا بالکل جائز۔ تو جب قبر نبی سے فیض حاصل کرنا جائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض نبوت حاصل کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد کو اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔